اما بعد امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدث، یقیناً تم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بے شک اگر اس امت میں سے اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کو الہام ہوتا ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایسی بات ڈالی جائے جو بات بالکل سچ نکلے، وقت سے پہلے ہی ایک چیز ہونے والی ہے یا ہونا چاہتی ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دے، یہ الہام ہوتا ہے۔ یا بعض نے اس کا معنی یہ کیا کہ وہ جب بولے تو اس کے منہ پر فرشتہ بولے۔ منہ پر فرشتہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کرے وہ سچی نکل آئے۔ اس طرح کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر طور پر جو کوئی بات کرتے یا جو کوئی سوچتے یا جو کوئی خیال دل میں آتا وہ صحیح نکلتا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ان پر وحی ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اس حدیث کا ظاہری معنی سمجھیں پھر اس کا مفہوم سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی دلوں پہ زبانوں پہ اللہ کی طرف سے حق ڈال دیا جاتا تھا، ان کو الہام کر دیا جاتا تھا۔ اس امت میں اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ظاہر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس امت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جبکہ پہلی امتوں میں ایسے بندے بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا ظاہری معنی ہے، جبکہ یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ امت پہلی امتوں سے افضل ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط کا معنی بہترین امت بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایک خوبی پہلی امتوں میں سی تو اس امت میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے دو مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ پہلا مطلب ہے کہ پہلے جو امت گزری ہے اس امت پر جو الہام ہوتا تھا اس کو لوگ بطور شریعت لے لیا کرتے تھے۔ مطلب شریعت ایک نبی تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک عام نیک آدمی بھی کوئی ایسی بات کرتا تو لوگ اس کو دین سمجھ کر لے لیتے۔ بات سمجھ آئی آپ؟ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کئی لوگ اپنے اماموں کی بات کو ایسے لیتے ہیں جیسے دین ہوتا ہے، پیروں کی بات کو ایسے لیتے ہیں جیسے دین ہوتا ہے، اس طرح ان میں رجال ملہم ہوتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات اس کے منہ پر ڈالی جاتی، وہ کرتا، لوگ اس کو بطور دین سمجھ کے لے لیتے۔ اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی کامل شریعت دی، ایسا مکمل دین دیا کہ جس کے بعد کسی بندے کے منہ سے ایسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہی جو دین بن سکے، کیونکہ دین اللہ نے پورا کر دیا۔ لہذا ایسا الہام
جو دین بن سکے وہ اس امت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ البتہ ویسے خیر کی باتیں، الہام، سچی باتیں، صحیح خیالات یہ اس امت میں ہیں۔ حتیٰ کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بھی جو بات آتی تھی وہ عمر کی وجہ سے شریعت نہیں بنتی تھی، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے تھے تو وہ وحی بنتی، وہ شریعت بنتی تھی۔ گویا کہ حدیث کا مطلب واضح ہے، الہام اس امت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں اور اللہ ان کی بات کو اسی طرح سچا کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو ایک پیشین گوئی کریں گے ایسا ہوگا ویسا ہوتا ہے، یہ اس امت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ الہام اس امت میں نہیں ہے جو بطور شریعت ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک بندہ بات کرے وہ سچی ثابت ہو جائے، دل میں خیال آئے وہ اسی طرح ہو جائے، اس کو خواب آئے دن کو وہ اسی طرح پورا ہو جائے، اگر یہ الہام ہے تو بہت سارے نجومی، ساحر، بہت سارے بد عقیدہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک پیشین گوئی کرتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ٹھیک ہوئے۔ تو یاد رکھیے گا الہام بھی دو طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ الہام کا لفظ میں ویسے توسعاً کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا عقیدہ بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے، ان کو جو سوچ ڈالی جاتی ہے، جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بطور آزمائش ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بد عقیدہ شخص ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے بالکل وہ صحیح نکلتی ہے، عام لوگ کہتے ہیں لوگ دیکھا نا پیر صاحب نے بات کی تھی ٹھیک دیکھتے، یہ آزمائش ہے۔ ہر بندہ جو بات کرے وہ سچی ثابت ہو جائے یہ الہام نہیں ہوتا، بلکہ الہام کے لیے اول شرط ہے کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق۔ اگر عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں اور بات سچی نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ شیاطین اٹیچ ہے، جو آسمان سے بات چراتے ہیں ایک آدھی اور اس کو بتاتے ہیں اور اس کی بات وہ صحیح نکلتی ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، اس کی ولایت لوگوں میں لائیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا، ابن کثیر اس قول کو لے کر آئے، اگر تم کسی بندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، اس کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، ڈوبنا تو دور کی بات، اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، تو اس بندے کو ولی نہ سمجھ لینا، بلکہ ولایت کے لیے ضروری ہے اس کا عمل اور اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ شوق آباز تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ فرق سمجھ کر چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نے بات کی پوری صحیح نکلی جناب، یہ آزمائش ہے۔ یوں تو دجال قرب قیامت آئے گا، آسمان سے کہے گا بارش برسائے گا، زمین سے کہے گا نکال، وہ نکالے گی، کیا دجال ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے اس کو اختیار دیا بطور آزمائش۔ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ ظاہر تھوڑا سا خلاف واقعہ دیکھ کر یہ پھسل جاتے ہیں یا یہ کتاب و سنت پر قائم رہتے ہیں، جو ان کو میں نے کسوٹی اور معیار کے طور پر دیا۔ اس لیے کسی بھی بندے کی ایسی پیشین گوئی، اس کی ایسی بات، اس کا ایسا عمل جو عام معمولات سے ہٹ کر، اس سے پریشان نہ ہو۔ جب تک اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ ولایت نہیں ہو سکتی، وہ شیطانیت ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اس بندے سے متاثر کر کے لوگوں کے عقائد کو تباہ و برباد کرنا، اور یہ شیاطین اکثر کرتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کبھی کسی کی قبر پر آوازیں نکالیں گے، لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں دربار پر گیا، قسم سے میں نے آواز سنی، وہ صحیح کہتا ہے، لیکن وہ آواز کس کی تھی؟ شیطان۔ جنات جو مقرر ہوتے ہیں کہ تم نے بندوں کو گمراہ کرنا،
ایک بندہ کہتا ہے میں قبر پہ گیا، میں نے ہاتھ باہر نکلا دیکھا، صحیح کہتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں قبر پہ گیا، میں نے پیسے مانگے، قبر کے بعد پیسے گر گئے، وہ صحیح کہتا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں سب کچھ؟ شیاطین، جنات، عقیدہ برباد کرنا۔ پیر صاحب نے مجھے ایسے کہا تھا، ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ شیاطین ہے، یہ الہام میں ہے۔ تو ان دونوں میں فرق سمجھ کے عقیدہ اختیار کیجیے، دھوکہ مت کھائیے گا۔ اللہ نے آزمائش رکھی، امتحان، جس طرح اللہ نے ابلیس کو اختیار دیا نا، وسوسے ڈالنے کا، گمراہ کرنے کا، اپنی طاقت استعمال کرنے کا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ شیطانی لوگوں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ بس فرق اتنا کہ حق و باطل میں فرق کیجیے۔ ایک اس حدیث کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا الہام جو بطور شریعت ہو، وہ اس شریعت میں ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اللہ نے دین دینے کے بعد کہا تمہارا دین پورا ہو گیا۔ جب دین پورا ہو گیا تو کسی کے الہام کی اب ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرا مطلب کہ یہ بات بطور تردید نہیں ہے، بطور تصدیق ہے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے اندر بھی الہام والے افراد ہوں گے، ان میں سب سے کامل ترین فرد عمر بن خطاب ہے۔ یعنی یہ بات بطور تصدیق کی، اس کا مطلب تردید کرنا نہیں ہے کہ اس امت میں الہام والے لوگ نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح بندہ کہتا ہے اگر میں کسی کو دوست بناتا نا تو فلاں کو، جیسے آپ نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا آپ نے ابو بکر کو دوست نہیں بنایا؟ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا اور ابو بکر کو بھی نہیں بنایا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر دوستوں میں سب سے کامل ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے، جس طرح پہلی امتوں کے اندر الہام ہوا کرتے تھے، اس امت کے اندر بھی الہام ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اور سب سے صحیح ترین الہام جس بندے کو ہوتے ہیں وہ عمر بن خطاب۔ اس حدیث کو اور اس حدیث کو جوڑ کر سکتی ہے۔ اگر میں کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ کیا آپ نے دوست نہیں بنایا؟ بنایا۔ تو اس میں بھی ابو بکر کے کمال کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر عمر بن خطاب کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو بھی الہام ہوتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث مبارک کے دو مطلب، واللہ اعلم بالصواب۔ پہلے والا مطلب زیادہ واضح لگتا ہے، اور دوسرے والا مطلب بھی شارحین نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 34-69۔